اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر آئے اور انہوں نے سلام کیا۔ انہوں نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کیا۔ پھر دیر نہیں لگائی کہ ایک تلا ہوا بچڑا لائے۔ سو جب انہوں نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کھانے تک نہیں بڑھتے تو ان سے متوس ہوئے اور ان سے دل میں خوف زدہ ہوئے، اور فرشتے کہنے لگے ڈرو مت، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں اور ان کی یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی تھیں۔ پس ہنسی سو ہم نے بشارت دی ان کو اسحاق کی اور اسحاق سے پیچھے یعقوب کی۔ کہنے لگیں کہ ہائے خاک پڑے، اب میں بچہ جنوں گی بڑھیا ہو کر، اور میرے یہ میاں ہیں بالکل بوڑھے۔ واقعی یہ بھی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا کیا تم خدا کے کاموں میں تعجب کرتی ہو، اور خصوصاً اس خاندان کے لوگوں پر جو اللہ کی خاص رحمت اور برکتیں جن کے اوپر ہیں؟ بے شک وہ تعریف کے لائق بڑی شان والا ہے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کا خوف زائل ہو گیا اور ان کو خوشی کی خبر ملی تو ہم سے لوط کی قوم کے بارے میں جدال کرنا شروع کیا۔ واقعی ابراہیم علیہ السلام بڑے حلیم الطبع، رحیم المزاج اور رقیب القلب تھے۔ اے ابراہیم، اس بات کو جانے دو تمہارے رب کا حکم آ پہنچا ہے، اور ان پر ضرور ایسا عذاب آنے والا ہے جو کسی طرح ہٹنے والا نہیں۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ یعنی لوط علیہ السلام ان کی وجہ سے مغموم ہوئے اور ان کے آنے کے سبب تنگ دل ہوئے، اور کہنے لگے کہ آج کا دن بہت بھاری ہے۔ اور آج ان کی قوم ان کے پاس دوڑی ہوئی آئی، اور وہ کہنے پہلے سے نامعقول حرکتیں کیا ہی کرتے تھے۔ وہ یعنی لوط علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے میری قوم، یہ میری بہو بیٹیاں جو تمہارے گھروں میں موجود ہیں وہ تمہارے لیے اچھی خاصی ہیں، سو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں مجھ کو فضیحت مت کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی معقول آدمی اور بھلا مانس ہے نہیں؟ وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ کو تو معلوم ہے کہ ہم کو آپ کی بہو بیٹیوں کی ضرورت نہیں، اور آپ کو تو معلوم ہے جو ہمارا مطلب ہے۔ وہ یعنی لوط علیہ السلام فرمانے لگے کیا خوب ہوتا اگر میرا تم پر کچھ زور چلتا، یا میں کسی مضبوط پائے کی پناہ پکڑتا۔ وہ فرشتے کہنے لگے کہ اے لوط علیہ السلام، ہم تو آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، آپ تک ہرگز ان کی رسائی نہ ہوگی، سو آپ رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر چلیے اور تم میں سے کوئی پیچھا پھر کر بھی نہ دیکھے۔ ہاں مگر آپ کی بیوی نہ جاوے گی، اس پر بھی وہی آفت آنے والی ہے جو اور لوگوں میں آوے گی۔ ان کے وعدے کا وقت صبح کا وقت ہے، کیا صبح کا وقت قریب نہیں؟ سو جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس زمین کو الٹ کر اس کا اوپر کا تختہ تو نیچے کر دیا اور نیچے کا اوپر، اور اس سرزمین پر کنکر کے پتھر برسانا شروع کیے جو لگاتار گر رہے تھے، جن پر آپ کے رب کے پاس کا خاص نشان بھی تھا۔ اور یہ بستیاں ان ظالموں سے کچھ دور نہیں ہیں۔ اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، اور تم ناپ اور تول میں کمی مت کیا کرو۔ میں تم کو فراغت کے حالت میں دیکھتا ہوں، اور مجھ کو تم پر اندیشہ ہے ایسے دن کے عذاب کا جو انواع مصائب کا جمع ہوگا۔ اور اے میری قوم، تم ناپ تول پوری کیا کرو انصاف سے، اور لوگوں کا ان کی چیزوں میں نقصان مت کیا